السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ کی جیسی قدر کرنی ہے ویسی قدر نہیں کرتے۔ اللہ کی قدر، تو اللہ کی قدر اپنے کو سمجھ میں آنے کے واسطے گھر میں جو بڑے رہتے، ماں باپ رہتے، وہ لوگ بچوں کو اگر جو کام بولے، اگر وہ کام کرے تو سمجھو، اگر وہ بچے کام کرے تو باپ کی ماں کی قدر کرے ایسا۔ اگر بچے نئے کام کرے تو ماں باپ کی قدر نہیں ہے ان میں۔ تو اسی طریقے سے ہم اللہ کی قدر کرنا ہے تو قرآن کے اوپر چلنا۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کے اوپر چلے تو اللہ کی قدر کرے ایسا ہوتا ہے۔ اگر ہم نہیں کرے، اس کے احکامات پہ عمل نہیں کرے، اللہ کی قدر نہیں کرے، خالی زبانی اللہ پہ ایمان ہے، روز آخرت پہ ایمان ہے، رسولوں پہ ایمان، سب بولو، زبانی جمع خرچ کرنا ہے، اس سے ہٹ کے تمہارے پاس یعنی اپنا ذہن بنا نہیں، ہم قرآن کی طرف نہیں ہیں۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ کی بات سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اب جتنے بھی قرآن کی آیتیں ہیں وہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے باتیں ہیں، وہ اللہ کی بات سچی بات ہوتی ہے۔ آپ اس کو غور و فکر کے ساتھ اگر پڑھیں گے قرآن کو تو بات سمجھ میں آتی کہ اللہ کا ہی کلام ہے، انسان کا کلام نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کے اندر کسی ایک چیز کو بھی نہیں چھوڑے اللہ تعالیٰ۔ ہر شے یعنی کائنات پیدا ہونے سے شروع سے لے کے کائنات پیدا ہونے کی ابتدا کیسا ہوئی بھی وہ بتا دیے۔ کائنات جو ابتدا پیدا ہوتی وہ تک بتائے، پھر اس کے بعد جانداروں کو کیسا پیدا کرے وہ بھی بتایا اللہ تعالیٰ۔ یعنی خاص طور پہ انسان کو پیدا کرنے کا جو سسٹم بتایا کمپلیٹ ہے، وہ ایک دم کمپلیٹ۔ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں پورے جانداروں کو ہم نے پانی سے پیدا کیا، اب آج سائنس بھی بولی پانی سے پیدا کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں پانی میں کیچڑ سے پیدا کرے، مٹی سے پیدا کرے، کیچڑ سے پیدا کرے، ٹھیکری کے ویسا بنا اس سے پیدا کرے ہم۔ اس سے ایک جرثومہ پیدا ہوا، وہ جرثومہ بننے کے بعد لائف سیل بننے کے بعد پھر اس میں دو حصے ہوئے، دو حصے میں سے نر اور مادہ ہوئے انسانوں کے تعلق سے، ایک مرد ایک عورت پیدا ہوئی۔ تو یہ سب سسٹم بتایا۔ پھر اس کے بعد یعنی اس کے بعد جو ہے انسان کیسا جو ہے وہ نر و مادہ تو بنا دیے بھائی، بچہ وہ دو بنا دیے، اس میں ایک لائف سیل میں دو بنا دیے۔ ایک لائف سیل بنتا ہے تو اس میں خود بخود قدرتی طور پہ دو حصے ہو جاتے، اس میں ایک نر ہوتا مادہ ہوتا۔ پھر وہ زمین پہ ہی ہے، وہ زمین پہ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں تم کو ایسا پیدا کرے جیسے زمین سے پودے پیدا کرتے، زمین سے۔ یہ ابتدا انسان کی پیدائش کا تعارف سے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں پہلے تم کو ماں باپ سے پیدا نہیں کرے، ہم زمین سے پیدا کرے۔ زمین سے جیسا جھاڑ اگتا نا، بیج ڈالے تو جھاڑ اگتے نا، تو وہ لائف سیل جو زمین پہ تھے اسی سے انسانہ پیدا ہو۔ یہ اللہ کا کلام ہے، ہمارے عالموں کو نہیں معلوم ہے اللہ کا کلام کو۔ یہ اللہ کا کلام کیا ہے؟ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ کی بات سے سچی بات کس کو؟ آج سائنسداں بول رہے ہیں ایسی پیدا ہوئے، ہمارے عالم بولتا نہیں ویسا نہیں، وہ غلط ہے وہ سب، کیونکہ قرآن پہ تدبر نہیں ہو لوگوں کے پاس، قرآن پہ تدبر نہیں کرتے۔ قرآن کی آیتیں کھول کھول کے بتائیں، پھر اس کے بعد جو ہے ماں باپ کا ذکر، بچوں کا ذکر، اور اس کے بعد جو ہے معیشت یعنی اکنامک کا ذکر، حکومت کا، جنگ کا، ہر قسم کے انسان کی جتنی ضرورتوں کے ہوتے سب کا ذکر اللہ تعالیٰ اس میں بتائے۔ کیسا زندگی گزارنا، کیسا چلنا، کیسا بات کرنا، کیسا سب پورا ہر چیز، تم طہارت کیسا لینا، یہ ہر چیز کا ذکر ہے۔ دنیا کی ایک ایسی واحد کتاب ہے، ایسی کتاب دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے سمجھو۔ کوئی بھی کتاب میں لکھے الگ سبجیکٹ پہ لکھے، پر ایک کتاب ایسی ہے پورے کمپلیٹ سبجیکٹس ہیں اس میں،
کسی ایک کتاب کو نہیں، یعنی کسی ایک سبجیکٹ کو بھی نہیں چھوڑے. تو کیوں؟ یہ اللہ کی سچی باتیں ہیں، اس میں یہ غور و فکر کرنے والوں کے لیے سمجھ میں آتی. اب جو غور و فکر نہیں کرتے ان کو کچھ بھی نہیں سمجھ میں آتا، بس پڑھ لیتے، ترجمہ پڑھ لیتے. اب جو سورہ نساء میں جو ہے اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ ہم ایک جان سے جوڑا بنائے، تو اس کو وہی بتاتے کہ آدم سے ہوا اور آدم بنے ہوئے، وہی بتاتے. اب وہ پہلے کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ آدم علیہ السلام کو سو گئے تھے، تو اس میں سے ان کی ایک پسلی جو ہے بائیں طرف کی پسلی نکال کے عورت کو بنا دی. وہ ایک بکواس ہے، اس سے ہٹ کے کچھ بھی نہیں. وہ اللہ تعالیٰ وہ لائف سیل کے ذریعے سے ہی نر پیدا ہوئے. وہ لائف سیل زمین پہ تھے، وہ زمین پہ تھے تو زمین میں سے پودے یعنی جھاڑ جیسا پیدا ہوتا ہے، اسی طریقے سے انسان پیدا ہوا. وہ کیا سائز تھا، کیسا وہ ان کی پرورش وہ اللہ جانتا ہو، مگر اسی طریقے سے پیدا کرا. اب اس کے بعد ارے عورت مرد بچے وہ سب پھر ہوا. اس سے پہلے یہ اللہ کی بات سچی بات ہوتی، دوسری بات نہیں ہوتی. اولم یکفیہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے اللہ نے جو نازل کیا ہے، جو تم کتاب پڑھتے ہو. اللہ تعالیٰ بولے اس کتاب کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا میرے کو پوچھ رہے ہیں، تم کو پوچھ رہے ہیں، پورے انسانوں سے پوچھ رہے ہیں کیا واقعی کہ تمہاری کی کتاب کافی ہے نہیں ہے، پوچھ رہے ہیں. تو ہمارا کیا جواب ہونا؟ کافی ہے، یہی کتاب کافی ہے. اس سے ہٹ کے دوسری کتابیں ہمارے کافی نہیں، وہ ضرورت نہیں ہو. یہ صرف ایک ہی کتاب کافی ہے. ان فی ذالک لرحمۃ و ذکر لقوم یؤمنون، بے شک اس میں رحمت ہے اور نصیحت ہے. کن کے لیے؟ جو ایمان لاتے ہیں، وہ قوم کے لیے، وہ لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں، اللہ پہ ایمان لاتے ہیں، ان کے لیے اس میں رحمت ہے اور نصیحت ہے. رحمت کیا ہے؟ اب اس پہ عمل کرے تو ہمارے پہ اللہ تعالیٰ رحم ہی رحم کرتے رہتا. پوری رحمت ہے کتاب میں. ایسا رہیں گا کہ لوگ جو ہے دیکھ کے اپنے کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، اپنے سے تعلقات بڑھاتے ہیں، اپنے سے جو ہر معاملے میں. اب کل کی بات ہے، ہم حذیف میں ہم گئے دکان میں، ہم کو ایسی بڑی باتیں تو نہیں کرے، واز نہیں کرے، کچھ بھی نہیں. حال ہی اس سے میں جو بات کرا انہیں اتنا خوش ہو گیا، انہیں بہت خوش ہو گیا، انہیں خوش ہو کے بہت تعجب سے بہت خوش ہو کے بات کرا. ہماری کیوں؟ وہ میرے ذہن میں کیا اللہ تعالیٰ شاید میرے کو بچپن سے وہ رکھا ہو، بچپن سے رکھا. پھر قرآن بھی پڑھے ہم. قرآن میں اللہ تعالیٰ قولوا للناس حسنا، قولوا للناس حسنا، تم بات کرو لوگوں سے احسن طریقے سے، اچھے طریقے سے، نرم. احسان بولے تو بیلنس، نہ اونچی آواز نہ نیچے، نہ جذبات نہ ارے ایک لیول سے ایسی بات کرو سامنے والے کو اچھا دکھے. خوش ہو گیا انہیں. وہ آیت اپنے ذہن میں بیٹھے تو بات کرتے ویسا. اگر وہ آیت نہیں بیٹھی ہمارے ذہن میں تو ہم وہی جذبات میں بات کرتے، وہی اکڑ سے بات کرتے. وہ سب وہ نہیں رہنا، ایسی بات کرنا. ہر ایک عمل ہم کو نہیں معلوم ہوتا، سامنے والا اظہار کرتا اپنے کو. میرے کو نہیں معلوم تھا میں کیا بات کیسا بات کر رہا ہوں، انہیں خود اظہار کر رہا ہوں. یہ کیا ہے؟ یہ کلام اللہ کی رحمت ہے. یہ کلام اللہ کے ساتھ اگر ہم چلیں گے تو ہمارے کو لوگ پسند کرتے. دشمن ہے انہیں بی جے پی کا ہے پکا، مگر انہیں پسند کرا. یہ ہے قرآن ویسا لے آتا، انسان کو بناتا، جذباتی نہیں بناتا. رحمت ہے اور نصیحت ہے. کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی نصیحت ہے اس میں. سورہ اعراف 7 نمبر سورہ ہے، 176 آیت نمبر ہے. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَا بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اگر اللہ چاہتے تو ان کو بلند کرتے بہا، اس سے یعنی قرآن سے، قرآن کے ذریعے سے انسانوں کو بلند درجہ عطا کرتے، لیکن وہ زمین سے چپک کے رہے گا، زمین پہ چپک کے رہے گا. مطلب وہ مقام پیدا کرنا
کرنا چاہ رہا اللہ تو انہیں کیا کر رہا ہے، انہیں اسفلا صاف رہنا، سب سے نیچے درجے پہ چلے، زمین پہ چپک کے رہنا چاہ رہا۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سے ہمارے کو اونچا مقام دینا چاہ رہا، عرفانہ، اونچا مقام، عرفہ بولتے ہیں۔ اور انہیں کرا کیا، انہیں واتبعوا ہواہ، اپنے خواہشات چلا، اپنے خواہشات کی اتباع کرا، قرآن پہ نہیں چلا، اپنے جو ذہن میں آ ویسا کر لیا۔ دیکھ لو اپنے اعمال جتنے بھی ہے، کس کے خواہش ہے بھائی؟ اماں باپ کی خواہش ہے، مرشد کی خواہش، مرشد کیسا بولے ویسے چلیں گے، اماں باپ بولے جو کریں گے، ہمارے بھائیاں بہنیں بول رہے ہیں بھائی ان کے طریقے پہ چلیں گے، یا میری اپنی مرضی سے چلیں گے، یہی ہے۔ یہی نہیں دیکھ رہے ہیں کہ بھائی قرآن سے کیا ہے، قرآن کے حساب سے۔ اب کہیں بھی بات چیت کو جاؤ، وہاں قرآن کی بات نہیں کرنا، قرآن کی بات ہی نہیں کرنا، وہاں ایک ہی بات کرنا، تم کیا دے رہے ہیں، میں کیا دے رہا ہوں، تم کیسا کرنا ہے، میں کیسا کرنا، بس یہی بات کرنا ہے۔ قرآن ارے نہیں بھائی ٹھیک ہے وہ رہنے دو، اب جو چل رہا نا اپنے زمانے میں چل رہا نا ویسے کریں گے، تو یہ کیا ہے، یہ اپنے خواہشات کی اتباع کرتے ہیں۔ وہ خواہشات کی اتباع کرنے کی وجہ سے ہمارا مقام و مرتبہ سب سے نیچے درجے میں ہے، ہمارا کوئی مقام نہیں ہے ہمارا۔ فَمَثْلُهُ لَمَثْلِ الْكَلْبِ، ان کی مثال ایسی ہے جیسے کتے کی۔ کس کو بول رہے ہیں؟ جو اپنے خواہشات پہ چلتا، اس کی مثال کتے کی مثال دی اللہ تعالیٰ۔ کون دے؟ میں نہیں دے رہا ہوں، اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، کتے کی مثال ہے۔ ان تحملوا علیہ یلہب وتشرکہ یلہث، اور اس کے اوپر وزن ڈالے ہوئے تو وہ زبان لٹکا کے پھرتے رہتا، لبڑ ہانپتے رہتا، اور اس کو چھوڑ بھی دیے، اس کو کوئی وزن بھی نہیں ڈالے تو وہی کتے کی چال ہے نا، زبان لٹکاتے رہتا، زبان دیکھو اس کی باہر ہی رہتی، کبھی زبان لٹکا کے پھرتے رہتا۔ ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہ مثال ان قوم کی ہے، ان لوگوں کی ہے جو ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں، ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، انکار نہیں ہے، کذبوا بولے تو جھٹلانا، مطلب ہے کہ آیت کو معلوم رکھ کے اپنی مرضی سے چلنا، ہماری آیتوں، اللہ کی آیتوں کا جھٹلاتے ہیں۔ فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّكُمْ يَتَفَكَّرُونَ، یعنی اس بیان کو، یہ جو اللہ تعالیٰ جو بتا رہے ہیں نا، اس بیان کو جو ہے بتاؤ لوگوں کو، تاکہ نصیحت حاصل کریں وہ لوگ۔ اب یہ آیت کو بتانے کا مقصد اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ تم غور و فکر کرو، اگر تم اپنے خواہشات پہ چلیں گے یا دوسروں کے خواہشات پہ چلیں گے، تمہارا معاملہ کتے جیسا بس ختم۔ کتا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں رہتا اس کو حلال حرام کچھ بھی نہیں رہتا، حال یہ وہ ایک مثال دے، اور ایک جب ایک کتے کا مثال دی اللہ تعالیٰ نے، کتے کے ویسا، اب انہیں اس کی فطرت میں رہتا کچھ بھی نہیں، اب اس کی فطرت میں بیان نہیں کر سکتا، میں تم لوگوں کے سامنے نہیں بیان کرتا، اس کی فطرت بھی غلط فطرت رہتی، ایک عجیب، وہ دوسروں میں نہیں رہتی، وہ کتے کی فطرت ہے۔ ہاں یہ الگ چیز ہے، اور وہ مالک کا وفادار رہتا، اگر کسی یعنی گھر میں اپن پال لیے سمجھو، اس کو اچھی پرورش کرے، سب کرے، اگر میں 15-20 سال 50 سال کے بعد بھی اگر جیا انہیں، میرے کو پہچانتا انہیں اور میرے قریب آتا، کئی قصے گزرے ایسا، وہ ہے اس میں رکھا، ایک چیز خراب ہے تو مگر مثال دے کے کتے کی بتانا۔ سورہ نساء 4 نمبر سورہ 143 نمبر آیت ہے، مذبذبین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، مذبذبین ہے، مذبذب سمجھتے ہیں نا، مذبذب کے معنی ہوتے انہیں کیا بھی کرنا چاہے تو سمجھ میں نہیں آتا، کرو مت کرو، یہ بولو مت بولو، یعنی جو بھی انہیں جو ہے اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کرنا ہے نہیں کرنا، اس کو مذبذب بولتے ہیں اردو میں، عربی الفاظ ہی ہیں وہ، اس کو مذبذب، نہ ادھر کا نہ ادھر کا۔ تو اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ ادھر کا ہے نہ ادھر کا ہے، نہ وہ کافر ہے نہ مسلمان ہے، کدھر بھی نہیں ہونے، انکار بھی نہیں کر رہا اور نہ
اقرار بھی نہیں کر رہا، عمل بھی نہیں کر رہا. تو یہ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اور وہ گمراہی میں اللہ تعالیٰ جو اس کو گمراہ کر دیتا ہے، اب اس کو کوئی راستہ دکھنے والا نہیں ہے. مصمم ارادہ کرنا، قرآن کی آیت دیکھنا، قرآن کی آیت کے مطابق اپنی زندگی گزارنا، تو وہ راستہ ملتا. اگر نہیں تو سمجھو اللہ گمراہ کر دیتا. اللہ گمراہ بولے تو ہم خود گمراہ ہوتے رہتے، انہیں چھوڑ دیتا ہم کو، اپنی طرف توجہ نہیں لیتا، لے کے کیا کر دیتا، اندھیرے میں چھوڑ دیتا. اب راستہ دکھ رہا نہیں دکھ رہا، کچھ جنگل میں چھوڑ دیے چلے گیا، تو وہ کوسا جنگل، کئی ایسے جنگل ہے، خیر اپنے پاس ہندوستان میں ویسے جنگل ہیں، اگر ہے تو سمجھو بنگال میں ہے سندر بن، ایسا جنگل ہے، اس کے اندر چلے گیا تو انہیں باہر نکلنا مشکل ہے. لے آ کے اندر چھوڑ دیے انہیں، باہر نکل نہیں سکتا ہوں، ویسا جنگل ہے. اور کئی جاپان میں ہے، جاپان میں تو ایک جنگل ایسا، اس میں اندر چلے گیا پھر اس کو راستہ نہیں ملتا انہیں جانے والا یہ سوچ کے ہی جاتا کہ میں خودکشی کرنا ہے، میرے کو مرنا ہے بول کے ہی جاتا. اس میں وہ جنگل میں چلے آتا انہیں، تھوڑی دور جانے کے بعد اب اس کو راستہ نہیں دکھتا، نہیں دکھ کے وہاں بھوکا پیاسا مر جاتا، ختم. ویسے کئی جنگل ہے. تو اللہ تعالیٰ وہی بتا رہے ہیں کہ اس کو راستہ نہیں ملتا. اس کو سورہ محمد 47 نمبر سورہ 24 نمبر آیت ہے، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے؟ تدبر کا مطلب ہے کہ آیت کے مفہوم کو سمجھنا. وہ عربی زبان ہے، عربی زبان کے تھوڑے الفاظ کو جو ہے روٹ ورڈ کے حساب سے اس کو غور و فکر کرنا. اور ایک کیا کرنا، تصریف آیت، شرک بول کے ذکر آیا سمجھو. شرک کہاں ہے قرآن میں، وہ سب ایک جگہ کر کے وہ شرک کہاں کس جگہ سے بتایا گیا. شرک کے معنی اب میری بیوی ہے، میں بیوی کیا بولتے اردو میں، شریک حیات. شریک حیات میری زندگی کا پارٹنر، شریک حیات میری زندگی کی پارٹنر ہے وہ. تو اللہ کے ساتھ کسی کو پارٹنر نہیں بنانا. شریک مطلب شرک سے، شرک کا مطلب پارٹنرشپ. اب وہ شرکا بولتے، شرکا کا مطلب پارٹنرشپ میں کاروبار ہے وہ. تو ایسے جو ہے چیزیں جتنے اپن غور و فکر کرنا، تو اس میں تدبر بولتے اس کو. تدبر کرے تو اپنے کو قرآن کا مفہوم سمجھ میں آتا، سمجھ میں آیا تو اس میں اپن پڑھتے رہے تو اپنے کو ہدایت ملتے رہتی ہے. اپنے کو خاص بات یہ ہے ہدایت ملتی، رہنمائی یعنی گائیڈ لائن ملتا رہتا. سمجھو کیسا میں زندگی گزارنے کا میرا طریقہ کیا ہے، اپنے کو معلوم ہوتا رہتا تدبر کرنے سے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا تم اس قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے؟ کیا تم اپنے دلوں پہ تالے لگا لیے، کہ قفل لگا لیے تمہارے دلوں؟ پڑھ رہا ہوں بھائی، ارے میں جو ہے عربی میں پڑھ رہا ہوں، ترجمہ پڑھ رہا ہوں، سب پڑھ رہا ہوں. عملی اعتبار سے دیکھ رہا ہوں تو میں زیرو ہوں. کچھ چیزیں کر لے رہا ہوں، کچھ چیزیں نہیں کر رہا ہوں. ایک جگہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں بعض قرآن کے بعض حصے پہ جو ہے عمل کرتے ہو، بعض پہ انکار کرتے ہو، عمل نہیں کرتے. کیا ان کے لیے کیا سزا ہے؟ ان کے لیے سزا ہے کہ دنیا میں ذلت ہے، آخرت میں شدید عذاب ہے. شدید مطلب ہے قرآن کے چند حصے پہ عمل کرنا، چند پہ نہیں کرنا، اس کے تلے دنیا میں ذلت، آخرت میں عذاب، شدید عذاب، اور وہ برا عذاب بولے پھر. تو یہ ہم غور کرنا، تو غور کرے تو اپنے کو قرآن میں غور کرے تو اللہ تعالیٰ بہت اچھا سمجھاتا. وہ سمجھانے کا کیوں سمجھاتا؟ میرے ذہن میں، تمہارے ذہن میں، کسی بھی انسان کے ذہن میں دوسری کتابیں نہیں رہنا، صرف قرآن کو سامنے رکھ کے بات کرنا، غور کرنا. قرآن کے آیتوں میں تصریف آیت کے ذریعے سے جو اس کو سمجھے تو اپنے کو بات سمجھ میں آتی، ورنہ نہیں سمجھ میں آتی. اپنے قرآن نہیں سمجھ میں آتی. ترجمہ بہت پڑھتے بھائی، ترجمہ پڑھتے، ترجمے پہ ایک سے ایک بات کرتے، مگر وہ لوگ کیا کرتے، کیا بولتے ہو، شان نزول کے ذریعے سے بتاتے. شان نزول کا مطلب ہے ایک حادثہ ہو گیا، حادثہ ہوا تو وہ حادثے کے بنیاد پہ آیت اتری بتاتے. یہ کیوں آیت اتری؟ یہ ہوا تھا بھائی، ہوا تو اللہ تعالیٰ آیت بھیجو.
اللہ کو نہیں معلوم انسان کی فطرت، انسان کیسی زندگی گزارنا اللہ کو سب معلوم ہے. تو معلوم ہے انہیں اپنی فطرت کے حساب سے جو ہے اللہ تعالیٰ قرآن کو نازل کیا. یہ جو انسان کو نہیں کہ اب سامنے والا کچھ کرا تو میں بول رہا ہوں، نہیں تو کچھ بھی نہیں بول رہا ہوں، ایسا نہیں ہے. مجھے اللہ کو علم ہے وہ سامنے والے کیا کرنے والے ہو لوگ سب علم ہے اس کو سب. سورہ بقرہ 2 نمبر سورہ 208 نمبر آیت ہے. یا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگوں جو ایمان لاؤ داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے. یا الذین آمنوا، یا الذین آمنوا بولنے کے بعد اللہ تعالیٰ خود بول رہے ہیں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، پھر اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو. کیوں بول رہے ہیں بھائی اللہ تعالیٰ کیوں بول رہے ہیں؟ میرا دعویٰ ہے اس پر ستا اللہ یہ بول رہے ہیں کہ تمہارا دعویٰ ہے نا کہ تم ایمان والے ہو، بلکہ دعویٰ ہے اے لوگوں جو ایمان والے ہو تم دعویٰ ہے نا تمہارا. اب تم یہ کام کرو، کیا کرو؟ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. آدھے ادھر آدھے ادھر نہیں، مذبذبین نہیں، نا ہاؤلائی الہ ہاؤلائی نہیں، یعنی نہ ادھر کے نہ ادھر کے نہیں، ویسا نہیں، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. یہ اللہ تعالیٰ جو بتاتا نا قرآن کے اندر جو بتاتا یا ایھا الذین آمنوا بول کے احکامات بتاتا انہیں، یہ کرو بولتا. کرو کا مطلب یہ ہے کہ میرا دعویٰ صحیح نہیں ہے، تم یہ کرے تو صحیح ہوتے، مومن ہوتے، نہیں تو مومن نہ ہوتے. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور تم شیطان کے نقش قدم کی اتباع مت کرو. شیطان جو راستہ چلتا ہے وہ راستے کی اتباع مت کرو، اس راستے کی طرف مت جاؤ. شیطان کدھر لے کے جاتا؟ برائی کی طرف لے آتا ہے. اب شیطان کے تعلق سے مختلف لوگ مختلف بولے، تو ہمارے کو جو سمجھ میں آ، ہم کسی سنے سے ہے، ہم بھی ایسی بات نہیں کہ پورا علم ہمارے پاس ہی نہیں ہے، سنے سے ہے. اس کے معنی یہ بھی ہو سکتے کہ وہ جو شیطان کا ذکر ہے جو اپنے جذبات ہے، سرکشی جذبات، ہمارے جذبات ہی میرے کو ابھارتے، غلط راستے کی طرف میرے کو لے آتے. شیطان باہر نہیں ہے، میرے اندر ہے، وہی سرکشی جذبات ہیں، وہ اندر ہے شیطان میرے. ہر انسان کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے، وہ ہر انسان کے اندر ہے شیطان. اب وہ شیطان تمہارے کو ہم کو جو ہے غلط راستے کی طرف لے آتا، وہ میرے جذبات ہے. جذبات سے بھڑک جاتا ہوں، بھڑک کے میں غلط کام کرتا ہوں. اب وہ کیا بولتے؟ شیطان نہیں بولتے. کوئی دعا ارے کئی کو یہ جذبات میں آ رہا بولتے، وہ جذباتی شیطانیت ہے. موسیٰ علیہ السلام جو ہے جو فرعون کے گھر میں پیدا ہوئے تھے، انہیں قبطی، یہ لوگ قبطی تھے، انہیں ان کا خاندانی جو بولتے قبطی. اور جو غلام تھے جو کام کرنے والے تھے وہ بنی اسرائیل. وہ ایک خود قبطی میں اور بنی اسرائیل میں دونوں میں جھگڑا ہو گیا. جھگڑا ہو گیا تو ان کو معلوم ہو گیا تھا کہ میں بھی بنی اسرائیل ہوں. ان کو معلوم ہو گیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو. تو وہ بنی اسرائیل والا جو ہے غلط بیانی سے ان کو بھڑکا دیا، بول دیا یعنی وہ قبطی جو ہے میرے ساتھ ایسا کرا. ایک ذہن میں بیٹھا ہوا تھا نا کہ ہم پہ جو ہے ظلم، بنی اسرائیل پہ فرعون والے ظلم کر رہے ہیں بول کے ذہن میں بیٹھا تھا نا. اب وہ انہوں کیا کرتے، غصے میں آ کے گھونسا مارتے، اس کو گھونسا مارتے مر جاتا. کون؟ وہ قبطی مر جاتا. انہیں بعد میں معلوم ہوتا غلطی قبطی کی نہیں تھی، بنی اسرائیل کی تھی. وہ مگر وہاں جو الفاظ ہے اللہ تعالیٰ کی اور وہ جو قرآن میں ذکر کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام، مجھے شیطان نے بہکایا. شیطان نے بہکایا. وہ شیطان کیا ہے؟ ان کے جذبات. جذبات نے جو ہے وہ بہکا کے مارتے گھسا مر گئے. یہ اپن قرآن کے آیتوں سے اپنے کو دیکھتے جائیں گے تو اپنے کو بات سمجھ میں آتی. غور و فکر کرو تو تدبر کرو، بات سمجھ میں آتی. ہم لے کے باہر رکھتے شیطان کو. اب سورہ ناس میں جو ہے اللہ تعالیٰ بتائے یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، تمہارے دلوں میں جو وسوسہ ڈالتے ہیں جنوں میں اور انسانوں میں. جنوں میں بولے تو نظر نہیں آنے والے جو ہوتا وہ میرے جذبات ہیں،
میرے جذبات نظر نہیں آتے، میرے جذبات نے بھی میرے کو جو ہے وسوسہ ڈالا، اور باہر والے ارے نہیں رشید تم ایسا کرے تو ٹھیک رہتا، ایسا کرے تو ٹھیک رہتا، ارے جاؤ بھائی وہاں وہ ملا ہے جا کے تم تعویذ بنا لو، وہ درگاہ کو جاؤ، یا جو کاری ڈوری بن لو، فلاں کرو، کچھ نہ کچھ شرکیہ جو ہے بتاتے انسان کرتے اندرون میرے، ارے میں بیمار ہوں بھائی اتنا ہو رہا، تو وہ جمعرات کو آتے طبیعت خراب ہو رہی میرے کو، کیا بات ہوں گا جمعرات کو چھو رہا، کیا اکثر ہوتا، میرے کو بھی ایسے ہی چھوا، وہ ایک دن جو ہے کینسر ہوئے تو وہ ایک دن طبیعت خراب ہو جاتی میرے کو، اب میرا جو ہے ذہن اگر جو ہے اللہ کی طرف نہیں رہتا وہ شک میں پڑ جاتا، ارے ہاؤ بھائی کچھ ہوں گا، اب یہ کرنا کچھ سے بھی بتانا کس کو تو بھی، اب یہ اللہ تعالیٰ بچاتا، اللہ تعالیٰ ہم کو بچا لیتا، تو ہم وہ اس طرف نہیں جانا، یہ شیطانی جذباتی چاہے وہ، تو ہم اس کو غور کرنا ہے، اس کے لکم عدو مبین انہ لکم عدو، بے شک وہ تمہارا واضح کھلا دشمن ہے، میرے جذبات میرے کھلے دشمن ہیں، وہ دشمنی کیا کرتی میرے کو نقصان پہنچاتا، دوسرے کو کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ جذبات میرے کو نقصان ہوتا، میرے سے لوگ نفرت کرتے، میرے سے جو لوگ کوئی بھی بولتے، اب دیکھو جتنے بھی جہیز لینے والے دینے والے دونوں بھی ہے، جہیز لینے والا اپنی جگہ شان کرتا ہوں آخر میں بہت اچھا لیا، جو دینے والے ہیں ابھی شان کرتے مر اندرون ان کا دل جو ہے کتنا جو ہے وہ ہوتا تکلیف دار رہتا، وہ دیکھنے کی بات رہتی، یعنی لینے والا جو شان کرتا وہ شیطان کے اس پہ رہتا، انہیں جو ہے ہم بھی ایسا دیے مر اندرون اس کے رہتا، ارے اتنے لاکھوں کا دینا پڑا بھائی، اتنا لاکھوں کا خرچہ اندرون رہتا برابر، تو ہر ایک کے چیزوں کو جو ہے غور و فکر کرتے رہنا اس میں سب۔ یہ لے لو، سورہ صف 61 نمبر سورہ ہے، 10-11 آیت نمبر دیکھنا ہے، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اے ایمان والو کیا میں تمہیں ایسی تجارت بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے، یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں سب کو، اپنے انسانوں کو بول رہے ہیں تم کو ایسی تجارت بتاتا ہوں میں تم کو، تم عذاب سے بچ جاتے، جہنم کے عذاب سے بچ جاتے، وہ تجارت تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، تم ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اور تم اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کرو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اللہ تعالیٰ جو تجارت بتائے، تجارت میں یہ چیز بتا رہے ہیں کہ تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اللہ اور رسول پر ایمان کا مطلب ہے اللہ پہ ایمان لانا بولے تو وہ غیب میں ہے، اپنے کو نظر نہیں آ رہا، نہیں کیسا ہے کیسا، میں ڈائریکٹ آ کے اپنے سے بات نہیں کر رہا ہوں، تب رسول ہی اس کے رسول پہ یعنی اللہ کے رسول کا مطلب کیا ہے، پہنچانے والا، وہ اپنی طرف سے نہیں بولتے، سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وہ تمہارے صاحب جو ہے تم اپنی طرف سے نہیں بولتے، جو کچھ بولتے ہیں وہ وحی کے ذریعے سے بولتے ہیں، تو رسول کا مطلب وہ مطلب کو سمجھ گیا تو ہوگا، رسول کا مطلب ہے اللہ کا پیغام جو بھی ہے وہ قرآن ہے، وہ قرآن جو وحی آئی وہ وہی لوگوں تک پہنچانا، ان کا کام وہی ہے، اپنی طرف سے نہیں بولنا ہے سمجھو۔ اب اس کو یہ بتاتے ہیں اللہ اور رسول بولتے، اللہ قرآن، رسول جو ہے حدیث، یہ ایک دم جھوٹ ہے، اللہ اور رسول قرآن ہی سے، اس سے ہٹ کے دوسری کتاب نہیں ہوتی، وہ تجاہدون فی سبیل اللہ ہے، اور جو ہے جہاد کرو، جہاد کا مطلب جنگ نہیں ہے، جنگ نہیں، جو قاتلون قتل بول کے آتا جنگ کی جگہ، احزاب بول کے آتا وہ الگ ہے، یہاں تجاہدون جدوجہد کرو اللہ کے راستے میں، اب میں کچھ کام کرنا ہے اس پہ جدوجہد کرنا پڑتا،
اب ایک کام ایسا رہتا، اب میرے کو 1 کروڑ روپے کا فائدہ ہو سکتا، اللہ کے حکم کے مطابق باطل طریقے تو نہیں کھانا، ایک چھوٹی سے ایک بات جھوٹ بول دیا تو میرے کو فائدہ ہو جاتا، 1 کروڑ کا فائدہ ہوتا، مگر مجھے فائدہ حاصل نہ کرنا، اللہ کے سامنے بتانا ہے، میرا چہرہ بتانا ہے، اس کے سامنے ٹھہر کے حساب دینا، یہ معمولی جدوجہد 1 کروڑ کے واسطے انہیں چھوڑ دیتا ہوں، 1 کروڑ میرے کو نہیں چاہیے بولتا ہوں، تو وہ جدوجہد کرنا پڑتا، اپنے نفس کو کنٹرول کرنا پڑتا، پیسے کو نہیں دیکھتا انہیں، یہی دیکھتا کہ میرے کو حساب دینا اللہ کے سامنے، میں نے کرنا، تو معمولی بات نہیں رہتی روکنے کے واسطے۔ بھی اموالکم و انفسکم، تمہارے مالوں سے اور جانوں سے، مال کے ذریعے سے اور اپنی جان کے ذریعے سے تم جدوجہد کرو۔ اب لوگ بولے میرے کو تو ارے کیا رشید بھائی آپ جو ہے حدیث کے خلاف بول رہے ہیں، آپ کو قتل کر دیتے ہوئے، معمولی آدمی نے بولے، انہوں بولنے والے بہت بڑے عالم ہے، مشہور آدمی عالم ہے، انہوں بولے تو میں بولا اگر میں قرآن کے تعلق سے قتل ہوتا ہوں کوئی بری بات، الحمدللہ، کوئی بھی اگر مار بھی دیا سمجھو، قرآن پیش کرو نا بھائی، دوسری بات نہیں پیش کر رہا ہوں، اب قتل ہوتا کیا ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا، تو یہ کیا ہے معلوم، اس میں ڈر خوف چلے آتا، ختم ہو جاتا، یہ جدوجہد کرنا معمولی بات نہیں ہے، کسی کے سامنے بولنا، قرآن کو پیش کر کے دوسروں کی کتابوں کو رد کرنا معمولی بات نہیں ہے، کرنا کیا ہوتا فیصلہ وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اپنے ہاتھ میں کچھ بھی، مگر قرآن کی طرف لانا ہے انسانوں کو، دوسروں کی طرف لانا۔ ذالکم خیر لکم، کیا تمہارے لیے بہتر ہے، خیر ہے اس میں، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے اللہ جو بتا رہا نا، تو تم جان لو کہ تم بہتر ہے۔ یغفر لکم ذنوبکم، اور تمہیں بخش دے گا تمہارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ یدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، اور تمہیں داخل کرے گا جنت میں جس کے انہار، جو انہار بولے تو دریائیں، ندیاں کے نیچے، جنت کے نیچے دریائیں بہتی ہیں، پانی کی دریائیں بہتی ہیں، وہ مساکن طیبہ، اور ہمیشہ کے باغات، مکانات ہے، وہ نیچے باغات کرے مکانات ہے، جنات کو جو ہے باغ بول کے لکھے، جنت کو جنتی بولنا، یہاں کی جنت کو باغ بتانا، جنت جو دنیا کی یعنی آخرت کی جنت کو باغات لکھے، باغات نہیں لکھنا، اس کو جنتی بولنا، یعنی پاکیزہ مکانات ملیں گے، کہاں؟ جنت میں، بہترین مکانات، مساکین سے مسکین کا مطلب کیا ہوتا؟ جس کا گھر بھی نہیں ہے، گھردار نہیں ہے انہیں، بس جہاں پڑا ہوا ہے، فٹ پاتھ پہ پڑا ہوا ہے کرتا ہے، اس کو مسکین بولتے ہیں، اس کو مساکین، ہمیشہ رہنے کی جنت میں ملیں گی، ایسا۔ ذالک فوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، ایسی کامیابی ہے جو اللہ کے راہ میں جدوجہد کرنے والا اپنے مال اور جان سے، مال سے بھی کرنا، جان سے بھی جدوجہد کرنے والے کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا، جس میں مکان بہترین ملے گا۔ وہ مکان، یہاں مکان کی نہیں سوچنا، یہاں ولا کی نہیں سوچنا، یہاں ایسا میرا ایسا مکان رہنا، ایسا رہنا، فلاں رہنا، فلاں، یہ سب یہاں نہیں سوچنا، وہاں کے گھر کو سوچنا، وہاں کے یعنی جو ملتا اپنے کو اس تعلق سے سوچے تو وہاں ملیں گا۔ اب تم یہاں ہی سوچ رہے تو دے دیتا ہے، بنا لو، پیسہ آ گیا، 1 سے 1 سال آج عالیشان بنا لو مکان، اللہ تعالیٰ دنیا چاہ رہے ہیں لے لو، دنیا کتنی لیتے؟ وہاں اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں جنت تمہاری زمین و آسمان میں جو نظر آ رہا ہے نا، اتنی جنت دیں گے، اس کے وارث بنائیں گے۔ وارث بولے تو مکاندار، یعنی ذاتی، یہ ذاتی مکان نہیں ہوتا میرا، ہوتا میں مر گیا تو ختم، میرا ذاتی مکان ہی نہیں ہے، چند دن رہنا ہے، چلے آنا ہے۔ یعنی اسرار احمد صاحب بہت اچھی بات بتائے، کل یہ ویڈیو دیکھا میں،
मुसाफिर जो होता, एक मुसाफिर यहाँ से मैं निकला समझो, कहाँ से अपन यहाँ से एराकुंडे से निकल के अपन विशाखापट्टनम गए। मेरी मंजिल क्या है? विशाखापट्टनम है, रास्ता नहीं। रास्ते से मोहब्बत नहीं रहती मेरे को विशाखापट्टनम देखना है, मेरे को विशाखापट्टनम में जाना है, मेरे को यहाँ कुछ काम है, कुछ भी है। मेरी मंजिल विशाखापट्टनम है, जो बीच में यहाँ से 700 किलोमीटर गया, उससे मेरे कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। जा रहा हूँ भाई, जाते जाते बीच में रुके, थोड़ा खाना खा लिए, थोड़ा गए, थोड़ी दूर गए, चाय पिए, ऐसे चले आ रहे हैं। मंजिल कहाँ है? विशाखापट्टनम। समझ? अपन सफ़र करें ना, सफ़र में बात समझ में आ गई, तो हमारी मोहब्बत रास्ते से नहीं है, तो वैसी हमारी मोहब्बत दुनिया से नहीं रहना। हमारी माने मोहब्बत मंजिल जन्नत, उससे रहना। उससे रहे तो अपने को जो है मंजिल हासिल करने के क्या तरीक़े इख्तियार करना कर लेते। अब वो तरीक़े इसमें है, हम लोगों से सुनना भाई, खाली नहीं बैठना, यानी कुछ ना कुछ लगा के देखते रहना। लगा के तो उसमें कल या परसों की बात है, वो इसरार अहमद साहब का जो बयान आया उसमें ये बात बताई, छोटा कितनी अच्छी बात बताया वाक़ई। एक मुसाफिर की ज़िंदगी अपनी ऐसी रहना। मेरी मंजिल क्या है? जन्नत। मेरे को जन्नत में जाना है, बस ख़त्म। जन्नत में जाना है तो अपन सोचते नहीं, वो रास्ते का नहीं सोचते। रास्ते में कैसा भी हो, गए रोड पे बाजू बैठ गए, कारा रख लिए, बाजू बैठ गए, नीचे डाल लिए, बैठे, आ रहे, खा लिए, चले गए। यही। अब आगे गए, होटल करने गए, होटल में चाय पिए, कुछ भी, बहरहाल वहाँ रुकने का ही नहीं है। वहाँ कैसी जगह? वो जगह भी रहने की जगह नहीं। बच्चा अगर फ़र्ज़ करो वो पुराने ज़माने में जो होता था, वो मंजिल के पास जाते थे, जाने के बाद वहाँ पूरे लोग जमा होते, पका लेते, खा लेते, आसमान के नीचे सो जाते। सराय नहीं रहते वो ज़माने में। अरे मुसलमान बादशाहों के ज़माने में सराय शुरू हुए थे, उससे पहले नहीं रहते थे। तो वैसी जो है ज़िंदगी ऐसी गुजारना। हम एक मुसाफिर रास्ते में है भाई, अब हम रास्ते में हैं। अब यहाँ तुम विला बना के क्या कर लेते? इस शानदार बिल्डिंग बना के, शानदार जो है वो ये बना के क्या करते? सब छोड़ के जाना है। तो उस वास्ते हम हर चीज़ को कुरान बताते रहता, और लोग बड़े बड़े लोगों के सुनते रहना। हर उन्होंने अपने ख्यालात के हिसाब से उन्होंने भी जो है कई चीज़ें बताते, उल्टे सीधे भी बताए, वो हम वो नहीं लेना। जो अच्छी चीज़ है किसी से भी हो ले लेना, कोई भी बोलो। अगर फ़र्ज़ करो कोई हिंदू बोल दिया है अच्छी बात, तो ले लेना उसको। हम ये नहीं बोलना कि अरे तू हिंदू है, उन्हें कुरान से बोल रहा है क्या, वो नहीं। अच्छी बात किसी से भी ले लेना। ज़ाली का फौज़ुलम, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। अब तिजारत को बताने के बाद अल्लाह ताला बता रहे हैं, सूरह तौबा 9 नंबर सूरा 111 नंबर आयत है, 111 नंबर। इन्नल्लाह इश्तरा मिनल मोमिनीन अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। बेशक अल्लाह ने ख़रीद लिया मोमिनों के जानों को और उनके मालों को जन्नत के बदले में, उनके लिए जन्नत के बदले में। जन्नत के बदले में जो है अल्लाह ताला मोमिनों की जान को और मालों को, मेरा माल मेरी जान अल्लाह ख़रीद लिया मेरे से। ख़रीद लेने के बाद मेरा क्या है? क्या मुनीब, मेरा क्या है? यहाँ मौजूद नहीं है तुम। गुलाम हो जाता हूँ मैं किसी को ख़रीद लिया, मैं उसको भी ख़रीद लिया, उसका घर ख़रीद लिया, सब ख़रीद लिया। अब उन्हें क्या रहता? गुलाम।
غلام اتنا بھائی. تو مومنوں کے جان اور مال کو اللہ تعالیٰ خرید لیا بولے تو اس کا غلام ہوگا. وہ مومن جو ہوتا وہ غلام ہوگا. کس کے بدلے میں؟ پیسہ نہیں دیے ہے اللہ تعالیٰ، جنت دے رہے ہیں. جنت کے بدلے میں مومنوں کی جانوں کو اور مالوں کو خرید لیا. غور کرو. اب ہم خریدنا بیچنا نہیں بیچنا اپنے اوپر ہے. خرید لیا. اللہ تعالیٰ بول رہے یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون یقتلون. وہ جنگ میں قتل کرتے ہیں اللہ کے راستے میں اور قتل بھی ہوتے ہیں. اور قتل ہوتے ہیں اللہ کی راہ میں جو جنگ میں. تو وہاں ہوتا کیا جنگ میں؟ قتل بھی کرنا پڑتا. وہ سامنے والا مار بھی سکتا میرے کو، تو کچھ بھی ہو سکتا. یعنی اپنی جان دے دیا میں اللہ کے راستے میں جنگ کر رہا ہوں. میں جنگ کرنا ہوتا ہے. سپاہی بن گیا گورنمنٹ سے میرے کو سپاہی بنا دیے. اب کسی بھی گورنمنٹ کا آدمی ہوں دو اللہ گورنمنٹ خرید لی اس کو فوجی کو. اب انہیں جو بولتے وہی کام کرتا ہوں. چلو جنگ کو جاؤ بولے تو جنگ کو چلے آتا ہوں. اب جنگ میں جانے کے بعد وہاں پر انہیں یہ نہیں دیکھتا کہ میں بچنا بول کے نہیں دیکھتا. انہیں بولتا میرے فتح اپنے یعنی ہندوستان کی فتح کرنا ہے. ہندوستان کو سامنے والے کو چکچ دینا ہے. تو انہیں آگے بڑھنے کی کوشش کرتا. سامنے سے فائرنگ ہوتے رہتی، بمباری ہوتی رہتی، اس کے باوجود بھی انہیں آگے بڑھنے کی فکر کرتا. تو وہی اللہ تعالیٰ جو بتا رہے ہیں جنگ میں جو ہے اللہ کی راہ میں جو جنگ کرتے اس میں تم قتل بھی کرتے ہو، قتل ہوتے بھی ہو. تم بھی ہو سکتے قتل. ایسا وعدہ علیہ حقاً، اللہ تعالیٰ کا وعدہ حق ہے. تورات و انجیل والقرآن، تورات میں بھی، انجیل میں بھی، قرآن میں بھی. اس 3 کتابوں میں ذکر کر کے اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کرا وہ حق ہے. کیا حق ہے؟ ہم جنت دیں گے تم کو. ہم جو ہے مکرنے والے نہیں ہوتے، ہم جنت دینے معاذ اللہ. ومن اوفی بعہد من اللہ، اللہ نے جو عہد کیا ہے وہ برابر کرے گا. فاستبشروا وببیعکم الذی بعتم بہ، تم خوش ہو جاؤ اس تجارت کرے، اس خریدی کو جو خرید فروخت ہوا نا، اس سے تم لوگ خوشخبری ہے تمہارے لیے، تم خوش ہو جاؤ. الذی بعتم بہ، اس کی معاہدے سے. ذالک هو الفوز العظیم، یہ تمہارے لیے بہت بڑی کامیابی. اگر ہم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیے، اب اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پہ اگر چلے ہم، تو اللہ تعالیٰ ہم کو جنت دینے کا وعدہ کرا. وہ جنت آپ کو میرے کو دنیا وہاں آخرت میں نہیں، یہاں بھی تم کو جنت کی زندگی ملیں گی تمہارے کو اگر تم چلیں گے تو، اس کے احکامات پہ چلیں گے تو. اب میں آگے جو اس کے تعلق سے جو پہلے یہ تمہید ہے، یہ بتانے کا مقصد ہے کہ یہ انسان جو ہے کیسا اللہ پہ اللہ کے احکامات پہ چلنے کے تعلق سے میں یہ بتا رہا ہوں. میں اس کے بعد آئیں گا انفاق کا جو چیپٹر یعنی سبجیکٹ چلیں گا، تو اس میں دیکھتے جاؤ آپ تم کہ اللہ تعالیٰ کیا حکم دے رہا میرے کو. وہ حکم پہ میں چلنا نہیں چلنا اب دیکھ لینا. میں بیچ دوں نہیں بیچوں، میرے جان اور مال کو اللہ کے ہاتھ میں بیچنا نہیں بیچنا اب میری مرضی پہ ہے. سمجھو اس کو. سورہ بقرہ 207 نمبر آئے تھے، 2 نمبر سورہ 207 میں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. اور لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو بیچ دیتے ہیں اپنے نفس کو اپنی مرضی یعنی اللہ کے رضا کے لیے. اللہ کی رضا کے لیے اپنے نفس کو یعنی میرے کو اپنے آپ کو میں بیچ دیتا ہوں اللہ کے حوالے کر دیتا ہوں میں اللہ کی رضا کے لیے. وہ اللہ کی رضا کیا ہے؟ میرے کو جنت دے تم بول دیا نا، اس واسطے بیچ دیتا ہوں. واللہ رؤوف العباد، اور اللہ رحم کرنے والا، بخشش کرنے والا. رؤوف کے کئی معنی کرتے، بالعباد بندوں کے لیے، اپنے بندوں کے لیے. سکس 35 نکال.
35 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ كَانَ كَبُورَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَاتٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اور اگر آپ پر گراں ہے ان کا منہ پھیرنا، اعراض کرنا، تو پھر تو اگر تم سے ہو سکے تو زمین میں کوئی سرنگ یا آسمان میں کوئی سیڑھی ڈھونڈ نکالو، پھر تم ان کے پاس کوئی نشانی لے آؤ، اور اگر اللہ چاہتا تو انہیں ہدایت پر جمع کر دیتا، سو آپ جاہلوں میں سے نہ ہونا۔ یہاں جو ہم کو انفاق کے تعلق سے سمجھنا ہے تو اس آیت کو سامنے رکھنا ہے۔ اس کو یہاں اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں خیال آئے، یہ آیت کے مفہوم سے سمجھ نہیں آتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں آ گئے، کاش میرے کو معجزہ ہوتا تو یہ لوگ معجزہ بتائے تو ایمان لاتے تھے ہوں گے۔ یہ لوگ معجزہ نہیں ہے قرآن میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں معجزے کا ذکر ایک بھی نہیں ہے۔ اب حدیث میں دنیا کے معجزے ہے، وہ سب جب جھوٹ ہے، وہ سب کچھ بھی نہیں ہو، تو اس میں تو ان کے خیال آیا دل میں، تو اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں معلوم؟ اگر تم ہو سکے تو تم زمین میں سرنگ بنا لو۔ سرنگ بولے تو اب یہاں سے سوراخ کرے تو امریکہ کو نکل جانا، باہر نکلنا، سرنگ اس کو بولتے ہیں۔ اور دوسرا غار جو بولتے، غار سرنگ کا نہیں، باہر نہیں نکلتا، اندر کا حصہ تھوڑی دور جانے کے بعد بند رہتا انہیں، اندر جو ہے شیراں ببراں وہ جو بھی جنگلی جانور بنا اس میں بس سے سمجھو گپا، ہاں وہی تو یہ سرنگ کو جو ہے چینل بولنا چاہیے نا اس کو، ہاں ٹنل بولتے ہیں، ٹنل کہ اس میں سے نکلے تو اس میں نکلتے، یہ نفقہ کے معنی ہے، یعنی ایسی چیز جو یہاں سے نکلے تو ادھر چلے آتی، ادھر سے آتی ادھر چلے آتی، ایک پائپ سمجھو، اب ہمارے دیکھنے میں پائپ میں سے پانی جا رہا سمجھو، پائپ میں جتنا بھی پانی جاتا رہتا تو جاتا، روک دیے تو سمجھو اس میں پانی رکتا نہیں، اس میں خالی رہتا۔ اگر وہ سرنگ میں ایسا رہتا گڑے بھی رہتے ہو، ایک سرنگ امریکہ نے ساؤتھ امریکہ میں جنوب میں ہے، وہ قریب 11-12 کلومیٹر سرنگ ہو، 11-12 کلومیٹر تک ہے۔ اب اس کے اندر جو کئی قبیلے اس میں بسے، اس کے اندر تھوڑی دور تھوڑا کھلا ہے، آسمان کھلا ہے، وہ اندر تک ہے، وہ بھی سمندر کے اندر ہے، وہ بھی سرنگ، وہ ایسا ہے انہیں جو ٹاپو ہے، ٹاپو کا نہیں کھلا ہے، بعد میں سمندر کے اندر سے اس میں لوگ بسے وہ زمانے میں، تو وہ جہاں گڑھے ہے وہاں پانی ہے، اب جہاں گڑھے نہیں ہیں وہ پانی جہاں بھی آتا تھا پانی نکل کے چلے آتا تھا، تو یہ سرنگ۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ چیز کو اپنے کیوں بتایا نے اللہ تعالیٰ، یہ انفاق کے تعلق سے بات سمجھنے کے واسطے اللہ تعالیٰ یہ بھی بتا دیا، نفقہ کے معنی ہوتے سرنگ، ایسا۔ یا آسمان کوئی سوڑی ڈھونڈو نکالو تو پھر تم ان کے پاس کوئی نشانی لے کے آؤ، اب یہ معجزہ تم خود بنا لو بھائی، تم بنا کے جو بتاؤ، سیڑھی لگا کے آسمان پہ چڑھ کے بتاؤ ان کو، اور اگر اللہ چاہتا تو انہیں ہدایت پر جمع کر دیتا، سو آپ بے خبروں میں نہ ہونا۔ اب یہاں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آیت آتی، وہ جاہلین کے تعلق سے ویسے الفاظ استعمال نہیں کرتے، اللہ بول رہے جاہل تو ہم بھی بولنا جاہلوں میں سے نہیں ہونا۔ ابراہیم یعنی نوح علیہ السلام کو بھی بولے بیٹے کے واسطے جو ہے انہوں جو دعا کرے اللہ میرے بیٹے کو بچا لے، بولے تو تیرے اہل میں سے تو جاہلوں سے بات نہیں کرنا، بولے کئی جگہ بتایا ہم بھی آپ کو، تو وہ جہالت کیوں بتائے، میں جاہل نہیں بننا، اللہ کے حکم کے مطابق میری زندگی گزارنا، رسولوں کو ہم بول دیے تمہاری کیا حیثیت ہے، مطلب ہے اس میں ایسا، سمجھے نا۔
تو یہ چیزیں ہم غور فکر کرتے رہے تو اپنے کو بات ہوتی. اب وہ نفقہ کے ذہن میں رکھو آپ. سرنگ ہے تو بس ختم. کہاں بھی سورہ عنکبوت 29 سورہ 60 نمبر آیت ہے. وَأَكَيْنَ مِن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُ إِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور کئی جاندار ایسے ہیں، بہت سارے جاندار ایسے ہیں جو اپنا رزق اٹھا کے نہیں پھرتے لوگ، انسان کو چھوڑ کے. جانوروں میں چند ہے، بہت کم. جیسا مثال چونٹی ہے. چونٹی اپنی غذا جو ہے برسات کے موسم میں باہر نہیں پھر سکتی، اس واسطے انہیں جمع کرتی ہے. اپنا اندر جو گھر رہتا وہ جمع کرتی اس میں. وہ گھر بھی ایسا بناتا، وہ آرکیٹیکٹ ایسا ہے، تمہارے آرکیٹیکٹ کچھ کام بھی نہیں آنا، ویسا گھر بناتے ہو لوگ. ارے محفوظ گھر تو اس کے اندر جمع کرتے ہو لوگ. چند یعنی کئی ایسے جاندار ہیں جو اپنا رزق نہیں کرتے. اب جیسے چڑیاں ہیں، کیا کہیں جمع کرتے کیا لوگ؟ نہیں کرتے. گائے، بیل، بھینس، ہرن گرن جتنے بھی ہے، شیر، ببر، جمع نہیں کرتے. چیتے میں خصلت ہے انہیں. چیتے کے پاس ہے، انہیں کیا کرتا، شکار کرے جتنا کھا لے کے پھر لے کے جھاڑ کے اوپر لے آ کے محفوظ رکھ دیتا ہوں، جھاڑ پہ رکھ دیتا ہوں، پھر دوسرے دن تیسرے دن کھاتے رہتا ہوں. اس واسطے کئی ایسے بولے، پورے نہیں. تو یہ کیوں بتا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سب کو رزق دیتا. جاتے سر کے آ جاتے، کل کے لیے نہیں سوچتے لوگ، کل کے آتے. ان کی فطرت میں ایک چیز ہے. اب جیسے ہم اپنے پاس ہی 6 سمجھو، گایاں بیلاں بھینساں اپنے پاس ہی 6. اب یہ گایاں بیلاں بھینس ہے تو ان کو چارہ ڈال دو. آپ چارہ ڈالتے رہے تو سب چڑھتے رہتے، سب کھاتے رہتے، اب پھر انہیں پیٹ بھرے گا سمجھو، انہیں ہٹ جاتا وہاں سے. اب کون کھا رہا اس کو ضرورت نہیں ہے، کتنا کھا رہا اس کو ضرورت نہیں ہے، انہیں دیکھ لیتا، بس کھا لے کے ہٹ جاتا. ایک انسانی ہے جو جمع کرتے رہتا، جمع مالہ وعددہ، جمع کرتے رہتا، گنتے رہتا. کتنے ہوئے؟ 1000 روپے ہوئے، 10,000 ہوئے، 1,00,000 ہوا، 1 کروڑ ہوا، 10 کروڑ ہے، 100 کروڑ ہے، 1,00,000 کروڑ ہوئے. آپ گنتے جاتے رہتا. یہ انسان کی فطرت ہے. یہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، اس کو کوئی فائدہ نہیں، بس سب چھوڑ کے چلے آتا. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، انسانوں کے لیے بتا رہے ہیں. میرے کیوں بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اپنے کو کیوں بتا رہے ہیں؟ یہ بتا رہے ہیں کہ تم بھی مت جمع کرو. رزق دے رہا نا اللہ یرزق وایاکم، اللہ رزق دیتا ہے ان کو اور تم کو بھی. ایاکم، تم کو بھی نہیں دیتا. جمع کر کے رکھے تو چھوٹا نہیں ہوتا. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ جو ہے سننے والا اور جاننے والا ہے. تو معلوم ہے اس کو رشید میاں کیا کرنے والے ہیں، کیا ہے، کتنے جمع کر کے کیا کرنے والے ہیں، سب جانتا ہوں. سورہ 11 6 7 اور 8 نمبر آئے تھے. اور کوئی روئے زمین پر ایسا نہیں ہے کہ اس کی روزی اللہ کے ذمے ہے. اور اللہ کے ذمے روزی کا ہے ذکر. روزی جتنی دینا ہے. آج جو ہے 700 کروڑ 800 کروڑ انسان ہیں پورے دنیا میں. 800 نے 8,000 کروڑ بھی انسان اگر اللہ چاہے تو پیدا کرنا چاہ رہا، یعنی کوئی حادثات نہیں ہو کہ اگر پیدا کرنا بھی چاہا تو ان کا بھی انتظام کرتا ہوں اللہ تعالیٰ. کیسا کرتا انہیں؟ لا کے میرے کو نہیں دیتا. انہیں پوری دنیا میں جتنی غذا کی ضرورت ہے اتنے کا جو غذا پیداوار کا اسباب بناتا انہیں. بارشیں پیدا کرتا، سب طریقے، ہر طریقے جو بھی ہے وہ سب کرتے رہتا. سب اس کے ذمے ہے. اس کے آج جتنے بھی دیکھ لو دنیا میں 800 کروڑ 800 کمی نہیں ہے کس کو بھی. اب اگر کمی ہے تو سمجھو سرمایہ دار اپنے پاس مال جمع کر کے رکھتے ہیں،
धान अनाज अनाज सब जमा करके रख लिए, वो वक्त आने वक्त कीमत अच्छा दे के जो है बेचना चाहते, ये करते हैं। अगर वक्त के साथ सबको दे दिए तो बराबर सबको मिलता उसमें, पर अल्लाह ताला सबको दे रहा है। 16 नंबर सूरा 6 नंबर आयत, और ज़मीन में, इस ज़मीन पर कोई जानदार ऐसा नहीं जिसके लिए रिस्क की जिम्मेदारी अल्लाह पर न हो। अल्लाह की ज़िम्मे है सब, यानी ज़मीन में उतनी पैदावार होती ज़रूर। सूरह बकरा 2 नंबर सूरा 3 नंबर आता है, अल्लज़ीना युमिनून बिल गैबि व यक़ीमून सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। अब यहाँ इन्फाक का जो है आयतें जो शुरू होती, अब इसमें एक एक बात गलत। अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, अल्लाह ताला बताए ईमान लाओ गैब पर। गैब क्या है? हम यहाँ इन्फाक का जिक्र जो आ रहा सामने, वो इन्फाक के नताइज में क्या फ़ायदा होने वाला अल्लाह ताला जो बताए ना, वो गैब है। समझ रहे ना? इन्फाक करने के बाद अल्लाह ताला की जगह बता रहे, एक दाने को बोए तो हम 700 दाने दें, 700 से ज़्यादा देंगे जो है, ये गैब है। ये अल्लाह ताला वादा करा जब, तो वो गैब है। वो वहाँ जो हम ये आयत को वही लेंगे अपन, अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब व यक़ीमून सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम, और तुम सलात कायम करो और जो कुछ अल्लाह ने दिया है तुम्हें उसको इन्फाक करो, ज़रूरत से ज़्यादा ही दे दो। अभी सलात क्या है? यहाँ नमाज का तर्जुमा है, नमाज भी है, हम ये इनकार नहीं है हमारे को, नमाज भी है, मगर सलात के माने हैं पीछे पीछे चलना, फॉलो करना। अब उसको बताया ना, यानी घोड़े के बराबर में थोड़ा पीछे चलने वाला जो घोड़ा रहता है उसको सल्ली बोलते हैं, उसको सल्ली, हाँ बिल्कुल सल्ली बोलते हैं उसको। और उससे आगे बढ़ने वाला सल्ली नहीं होता, उन्हें वो जो है ओवर कर दिया, उन्हें ओवर हो गया, आगे नहीं बढ़ना, बराबर जो है उन्हें जैसा अल्लाह ताला बताए वो घोड़ा जैसा जा रहा उसके पीछे पीछे चलना। पूरा पीछे हो गया तो उन्हें भी जो है सल्ली में नहीं आता, उन्हें फॉलो करने वाले में नहीं आता। तो यहाँ जो है समझने के वास्ते, यहाँ सलात के माने हैं वो फॉलो करने के तरीक़े में एक ट्रस्ट बनाना, एक सोसाइटी बनाना, एक निज़ाम बनाना। वो निज़ाम बना के उसके ज़रिए से तुम, यानी निज़ाम क्या किस लिए बनाना है अपने को? कुरान की आयतों पर, कुरानी अहकामात पे चलने का निज़ाम बनाना। उसमें एक जो है अमीर होता है, जो भी होते वो तंजीम के, वो सब होना पूरे, सब मिल के बाहमी मशवरे से इन्फाक करना। सूरह शूरा में ज़िक्र करे अल्लाह ताला, तुम बाहमी मशवरा करो, इन्फाक करो, ज़रूरत से ज़्यादा दो, बाहमी मशवरे से, अपनी मर्ज़ी से नहीं। अमीर साहब बोल दिए चलो ये कर देना, वैसा नहीं, मशवरा करना पड़ता, किसको देना किसको नहीं देना, कौन हकदार है, वह हकदार के ताल्लुक़ से कौन कौन है, पूरा इसमें पूरे अल्लाह ताला पूरे बता दिए कौन हकदार है, बता दिए। अब यहाँ पूछ रहे हैं यसलूना, सूरह बकरा 2 नंबर आयत है, 215 नंबर आयत है। यसलूना का माज़ा यनफ़क़ून, वो तुमसे सवाल करते हैं, तुमसे पूछते हैं इन्फाक के ताल्लुक़ से, इनको ताल्लुक़ पूछते हैं। कुलिल अफ़ू 219 है ये, 219 नंबर आयत है, उसमें बता रहा हूँ। कुलिल अफ़वा, यानी तुम्हारी ज़रूरत से ज़्यादा है वो दे दो, तुम्हारी ज़रूरत से ज़्यादा है दे दो। कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयाति लअल्लकुम ततफ़क्करून, यानी तुम्हें इसके, यानी अल्लाह ताला ये खोल के बयान करता है हमारी तुम्हारे लिए आयतें, खोल कर बयान कराए, खोल खोल के बता दिया अल्लाह ताला कि आयतें जो है तुम्हारे खोल के बता दिए। क्या बताए? कुलिल अफ़ू जो बोले ना, वो आयत है, वो हुक्म है अल्लाह ताला का, जो ज़रूरत से ज़्यादा दे दो। लअल्लकुम ततफ़क्करून, ताकि तुम लोग गौर व फिक्र करो, इससे क्या फ़वायद होने वाले, क्या तुम गौर व फिक्र करो, मालूम होता है। उससे पहले आयत है 215, यसलूना का माज़ा यनफ़क़ून, और वो तुमसे पूछते हैं इन्फाक के ताल्लुक़ से। कुल मा अनफ़क़्तुम मिन खैरिन, आप कह दे जो इन्फाक तुम करते हो वो खैर है, तुम्हारे लिए बेहतर है।
فلیل والدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بھی علیم۔ تمہارے ماں باپ، تمہارے رشتہ دار اور یتیموں یا مسکینوں اور مسافروں کے لیے، اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ تمہارے لیے بہتر ہے، بے شک اللہ اس کے ذریعے سے یہ جو کرتے ہو وہ جانتا ہے سب۔ اب یہاں انفاق کے تعلق سے جن جن لوگوں کو دینا ہے اس کی لسٹ میرے پاس ہے، وہ تو دیکھو کن کن لوگوں کو دینا ہے، جس کو بنے اس کو دینا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بتا دیا کس کو دینا ہے۔ اب پورے آیتوں کا ایک ہی جگہ کر دیا، والدین ایک ایک سنو، کن کن کو انفاق کرنا، کن کن کی مدد کرنا ہے، وہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ پہلا نمبر آتا ہے والدین، دوسرا رشتہ دار، تیسرا پڑوسی رشتہ دار، تیسرا غیر پڑوسی یعنی غیر رشتہ دار پڑوسی، کوئی بھی دوسرا ہو سکتا، کوئی بھی صاحب ہمسایہ، غیر ہمارے ساتھ میں دوستی رہتی نا بھائی، ہمسایہ مطلب دوستی ہے، ہندو سے بھی ہے، مسلمان سے بھی ہے، سو غریب ہے، وہ انہیں بھی حقدار رہتے ہیں۔ یتیم ہے، مسکین ہے، مسافر ہے، سوال کرنے والے ہے، قیدیاں ہیں، فقراء یعنی فقراء کا مطلب یہ فقیر نہیں ہوتے ہاتھ پھیلانے والے، وہ بالکل ہاں وہ لوگ نہیں ہوتے، وہ لوگ ہیں جو واقع غریب ہیں، آ کے سوال کرے، غریب ہیں، وہ بھیک مانگنے والے نہیں ہوتے، کاروباری نہیں ہوتے، وہ صرف کبھی کبھی ضرورت پڑتی تو آ کے پوچھتے تو دے دینا ان کو۔ دیکھنے میں مالدار لگتے ہیں، کچھ لوگ ایسے دیکھنے میں مالدار دیکھتے مگر غریب رہتے ہیں، وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، تم اس کو دیکھ کے ان کے چہروں کو پہچان کے ان کی مدد کرنا۔ اللہ یہ تک غور کرو بول رہے، دیکھنے میں ویسے نہیں دکھتے وہ لوگ، اچھے دکھتے دیکھنے میں، ارے نہیں بہت اچھے، کیا ہوا ان کو سب، مگر بہت پریشان رہتے وہ لوگ، حالات ان کے بہت خراب رہتے، کسی کے سامنے جا کے پوچھنے کے بھی وہ نہیں رہتے، نہیں پوچھنا چاہتے، خوددار رہتے، تو ان کو دیکھ کے بھی کرو۔ اور محتاج مہاجرین جو گھروں سے نکال دیے، فساد ہو گیا، نکل گئے، جیسا روہنگیا کے مسلمان ہیں، یہ سب ان کے لیے مدد کرنا۔ ملکت ایمانہم، تمہارے ماتحتین، تمہارے ہاتھ کے نیچے جو کام کرنے والے غریب طبقہ، ان سب کو، ایمانکم کا ترجمہ ایک ہی کرتے، لونڈی غلامی کرتے، ٹھیک ہے، لونڈی غلامی میں تو اپنے پاس کام کرنے والے ان کے تعلق سے بھی ہے۔ قرض دار، اب قرض لیا، اب اس کے پاس قرض نکال دینے کے واسطے نہیں ہے پیسے، اب اس کو بھی دینا ہو۔ اللہ کی راہ میں جانے والے، جنگ میں جانے والے، دین کی تبلیغ کی مخصوص جماعت، اللہ تعالیٰ بتا رہے تمہارے لوگوں میں سے ایک ایسی جماعت ہونا چاہیے جو جماعت جو ہے صرف دین کا کام کرے، اللہ کا حکم ہے، تو اب ان کے لیے پرورش کا کون کرنا، سب مل کے کرنا، یعنی تم ان کو کام، وہ لوگ وہی کام کرتے رہنا، ان کے گھر کا ذمہ داری پوری جو ہے پوری جماعت لے لینا۔ وصول کرنے والے عاملین، اب جو بھی کوئی چندہ دینے والا ہے وہ لگ گیا، جو وہ وصول کرنے والے تھے ان کو بھی جو ہے انفاق کرنا۔ اسلام کی الفت میں پیدا کرنے کے لیے کئی معاملات ایسے رہتے، ان کی ضرورت رہتی، غریب رہتے، ان کو جو ہم دین کی دعوت دیتے رہتے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرتے رہنا، وہ کام کرسچنس کرتے وہ لوگ۔ اب ان کو یعنی ایک بولی ہے، سمجھو بولی ہے تو کھیت میں پانی نہیں ہے، بوٹ ڈال کے دے، کرسچن ڈال کے دے دیتے، فری ڈال کے دیتے، یا کئی چیزیں ہیں سمجھو بہت کرتے وہ لوگ، قرضے دیتے یا معاف کر دیتے، سب چلتے رہتا۔ یہ سب کرنے کے جو کام ہم مسلمانوں کرنے کے ہیں وہ لوگ نہیں کر، ہم نہیں کرے، دوسرے کر رہے ہیں، سمجھو ایسا۔ دو 83
177 लैसल बिर्रा औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लैसल बिर्रा अन तवल्लु वजूहकुम क़ब्लल मशरिक़ वल मग़रिब वलाकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वल मलाइकति व किताबी व नबीना व आतल माला अला हुब्बिहि ज़ुल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकिन व इब्न सबील वस्साइलिन फिर रिक़ाब व अक़ामस सलात व आतज़ ज़काता व मूफ़ूना बिअहदिहिम इज़ा आहदू वस्साबिरीन बिल बासाई व ज़र्राई वल हीनल बास उलाइका अल्लज़ीना सदक़ू व उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। नेकी ये नहीं है कि तुम अपने मुँह मशरिक़ या मग़रिब की जानिब कर लो। नेकी ये नहीं है तुम्हारे चेहरे मशरिक़ की जानिब कर लो या मग़रिब की लो, नेकी नहीं। कब करते? नमाज में ही करते। अब इसके तफसीर में जो बताया कि वो दूसरे अक़ायद के जो दूसरे रस्म व रिवाजा करते ना, उसके ताल्लुक़ बोल के लिख दिए वो लोग। मगर यहाँ मशरिक़ मग़रिब की तरफ जो अपन चेहरे करते वो नमाज में ही करते, उससे नहीं करते। ये नेकी नहीं है बोले अल्लाह ताला, नेकी नहीं है। नेकी क्या है? वलाकिन बिर्रा मिन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। नेकी ये है कि जो ईमान लाए अल्लाह पर और यौम आखिरत पर और मलाइका पर और किताब पर। यहाँ किताब है, किताबों बोल के बोल लिख दिए है, किताब है। मगर हमारे जो अक़ल नहीं रखने वाले एक ही किताब बोलते, ये एक पकड़ लेते हैं किताब। ये पकड़ के क्या बोलते हैं मालूम? एक ही किताब का जिक्र है कुरान में, और कहाँ है किताब? एक ही किताब। अब वो सूरह बकरा की 258 आखिरी 285 यहाँ देखो, कुल्लु आमन बिल्लाहि व मलाइकति व कुतुबिही, उसकी किताबें, समझ रहे ना? तो यह ईमान लाने का हमारे पास क्या है मालूम? 5 है। 5 क्या है? अल्लाह पे ईमान लाना, रसूल पे ईमान लाना, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, यही चाहिए। ये 5 अल्लाह ताला क्या बोल रहे हैं इसमें जो कुरान में बताए, अल्लाह पे ईमान लाओ, फरिश्तों पे यानी मलाइका पे, उसकी किताबों पर, उसके रसूलों पर लाना, यही ईमान लाना। वो नहीं हो तो 285 सूरह बकरा आखिर, यानी एक पर एक, ये आखिरी से एक पहला समझो। यहाँ भी जो है आखिरत का जिक्र एक एक्स्ट्रा है, समझो आखिरत पे भी वल यौमिल आखिर, आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। हाँ 5 हो जाते हैं, 5 आखिरत मिला तो 5 हो जाते हैं। ऐसा आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वल मलाइकति किताबिल नबीयीन। नेकी है कि जो ईमान लाए अल्लाह पर, यौम आखिरत पर और मलाइका पर, किताबों पर और नबियों पर। यहाँ रसूल बोल के है या नबी, बात एक ही है समझो। वह आतल माला अला हुब्बिही, और उसकी मोहब्बत में माल दे। उसकी मोहब्बत माने इसके दोनों दूसरे माने भी आते हैं, जिस माल से मोहब्बत करते हो उसे, अल्लाह की मोहब्बत में या माल से मोहब्बत करने, दोनों के हिसाब से। तो ज़िल क़ुरबा, यहाँ वालिदैन का जिक्र नहीं है, तो बताने का मतलब कि वालिदैन ये सब पूरा जिक्र हर एक आयतों के, अलग अलग आयतों के मैं पूरे बता दिया मैं। ज़िल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकिन, यानी तुम्हारे रिश्तेदार, यतीम, मिस्कीन, वब्न सबील, मुसाफिर, और साइलिन, फिर साइलिन और सवाल करने वाले, और फिर रिक़ाब और गर्दनों में तो क़ैदी। वाक़िमुस सलाता व आतुज़ ज़काता, और सलात क़ायम करो और दो ज़कात। या सलात क़ायम करो, अब ये जो बताए ऊपर अल्लाह ताला जो बताए उसके ताल्लुक़ से सलात क़ायम करना है, अनेक निज़ाम क़ायम करना है। निज़ाम क़ायम करके ज़कात दो। ज़कात दो का मतलब है, इसके 2 माने होते। इसके माने होते
یعنی پرورش کی ذمہ داری لینا اور جو ہے پاک کرنا، مال کو پاک کرنا، دو معنی آتے ہیں۔ وہ موفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور جب وہ وعدہ کریں تو اسے پورا کریں۔ ہم کیا وعدہ کریں؟ اللہ کو اپنا جان اور مال بیچ دیے، بیچ کے ہم کیا بولے؟ لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی حاکم، نہیں کوئی رب سوائے اللہ کے، اللہ ہی حاکم ہے، اللہ ہی رب ہے، ہم اسی کی عبدیت کریں گے، اس کی غلامی کریں گے، اس کی نوکری کریں گے، یہ ہم نے وعدہ کر لیے، وہ وعدے کو پورا کرو۔ اور صابرین بالباساء والضراء، اور صبر کرنے والے سختی میں اور تکلیف میں۔ اب یہاں صبر کرنے کا مطلب وہ صبر نہیں ہوتا، وہ صبر کے معنی مستقل مزاجی رہنا، یعنی ڈٹے ہوئے رہنا، ڈٹے ہوئے رہنا۔ باسائی کا جو مطلب وہ جو بتا رہے نا سختی میں بول کے، وہ سختی نہیں، جنگ میں، باسائی جنگ ہے، وہ ذرائی تکلیف میں، وہ حین الباس، ارے یہاں جنگ بھی آیا، وہ حین الباس اور وقت جنگ، وہ باسا باس، وہی جنگ میں۔ اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ ہیں جو انہوں نے سچ کہا، یعنی جو بھی بات کر رہے ہیں سو سچ بات ہے سمجھو۔ وہ اولئک هم المتقون، اور یہی لوگ ہیں اللہ کے قانون کو توڑنے سے بچنے والے، یہی لوگ ہیں۔ متقی کا مطلب وہاں کلیئر ہے، یہ سب چیزوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ احکامات جو بتائے اس کو نہیں توڑتے، ڈرتے، توڑنے سے ڈرتے، ایسا۔ ابھی آدھا گھنٹہ ہے۔ ہوں 215 یہاں سے لو۔ ٹو 54۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا، وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ تم ان لوگوں پر خرچ نہ کرو۔ خرچ نہ کرو کا مطلب وہ نہیں ہے، خرچ نہ کرو کا مطلب ہے یا انفاق کا ذکر ہے، تم ضرورت سے زیادہ ہے مت دو۔ کن کو مت دو؟ جو اللہ کے رسول کے پاس ہیں، یہاں تک کہ منتشر ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ کرام ہیں ان پہ خرچ مت کرو، ان کو مت دو، تمہاری ضرورت سے زیادہ مت دو، مت دو۔ نہیں دینے سے کیا ہوتا، وہ لوگ غربت میں ہو کے پریشان ہو کے منتشر ہو جاتے، اسلام سے ہٹ جاتے۔ یہ کام کرو۔ کس کو بول رہے ہیں؟ کون بول رہے ہیں؟ منافقین بول رہے ہیں، کافر بول رہے ہیں، مشرک بول رہے ہیں، جو بھی بول رہے ہیں سمجھو۔ وہ نظام تھا کہ اسلامی نظام تھا، اسلامی نظام میں یہ حکم تھا تو وہ لوگ دینا پڑ رہا تھا۔ اب ان کے سرداراں جو بڑے بڑے عالمہ ان کے بولے مت دو ان کو، دیے تو وہ لوگ جو ہے اچھا جو ہے جنگ میں جاتے، دین کا کام کرتے، سب کرتے، اس واسطے ان کو دو ہی مت، یہاں تک کہ ان کو غربت آ کے پریشان ہو کے منتشر ہو جانے، اسلام سے پھر جائیں گے، ہو جاتا کام ہو جاتا۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، اور آسمان اور زمین کے خزانے اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ ہی کے ہیں، اور لیکن منافق سمجھتے نہیں۔ یہ آیت کو سمجھنا ہے اس میں، یعنی یہ جو دنیا میں جتنے بھی خزانے ہیں، دنیا کے پوری کائنات میں جو خزانہ ہے، جو کچھ بھی ہے سب اللہ کا ہے، کس کا بھی نہیں ہے۔ میرے پاس جو اولاد ہے،
میرے پاس میرا دماغ ہے، میری صحت ہے، میرے اولاد، میرے پیسہ، میری جائیداد، جو بھی ہے، جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، میرا کچھ بھی نہیں ہے، پورے خزانے اللہ کے ہیں۔ مگر یہ منافقین جو ہے نا وہ نہیں سمجھتے ہو، جو منافق ہے انہیں سمجھتا ہے میرا ہے، میرا ہے، کائی کو دوں، میں کیوں دوں، میری دینے کی کیا ضرورت ہے بھائی، میں کمایا، میں محنت کرا۔ میں ایک دفعہ ایسی میرے ذہن میں آیا نے لکھا، میں خط لکھا، گھر کو لکھا، میں کمایا ہوں بھائی، میں محنت کر کے سعودی عرب جا کے محنت کرا، میں محنت کر کے میں کمایا، میں دوسروں کو کیوں دوں بولا، میں نہیں مانتا اپنے کو۔ یہ قرآن اپنے کو وہ نصیحت کرتا تو جب بات سمجھ میں آتی، جب ہم بولے، ہم خط میں لکھ کے بولے ہم تو غلطی کرے، اللہ معاف کرے ہم۔ تو یہ کون، یہ منافقین بولتے، یہ جو پورا ہے وہ اللہ کا نہیں، ہمارا ہے وہ۔ لا یفقہون، یفقہون کا مطلب ہوتا فقہ، فقہ جو کتاب لکھتے وہ فقہ لکھنے والے بہت ہی غور فکر کرتے ہیں، بہت غور فکر کر کے کوئی مسئلے کو حل کر کے وہ کتاب میں لکھتے ہو۔ اب وہ کیا لکھے وہ الگ چھوڑ دو، مگر فقہ کا مطلب تفقہ کرنا، تفقہ کرنا، بہت غور فکر کر دے تو وہ اللہ تعالیٰ بولے تم وہ غور فکر نہیں کر رہے ہیں، گہرائی میں جاؤ، اس کو معلوم ہوتا تم کو انفاق کا کیا نظام ہے، معلوم ہوتا۔ یقولون لئن رجعنا الی المدینۃ لیخرجنا اعز منها اذلا، اور وہ کہتے ہیں اگر ہم مدینے کی طرف لوٹ گئے تو معزز فرمان واقع یہاں ذلیل کو وہاں سے نکال دے گا۔ اور یہ چھوڑ دو، یہ اس کے بعد ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تہلکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے، تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے، یعنی اللہ کی نصیحت سے، اللہ کے قرآن سے غافل نہ کر دے۔ ذکر، قرآن کو بھی ذکر بولے، ذکر کیا ہے؟ قرآن میں نصیحت ہے، پوری کمپلیٹ نصیحت ہے، اس سے غافل نہ کر دے۔ اب ہم کیا کرتے؟ اپنی اولاد کی خاطر یہ سب کرتے، اپنے بیوی بچوں کے واسطے، اموالکم اولادکم، ہمارے مالوں کے واسطے، مال جمع کرنے کے واسطے اپنے اولاد کی فکر کرتے ہوئے، اس میں جو ہے یہ چکر میں رہتے سمجھو۔ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو یہ کرے گا تو وہی لوگ خسارے پڑنے والے ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم نے تمہیں جو دیا ہے اس میں سے، اس سے قبل تمہارے زیادہ، تمہارے ضرورت سے زیادہ ہے، انفاق کرو کہ آ جائے تم میں سے کسی کی موت تو وہ کہے گا اے میرے رب تو نے مجھے کیوں، یعنی قریبی مدت تک مہلت نہ دی تو میں صدقہ کرتا اور میں نیکوکاروں میں سے ہوتا۔ یہاں صدقہ، وہاں انفاق کا ذکر کریں یا صدقہ کا ذکر کریں، یعنی صدقہ، خیرات، زکوٰۃ سب انفاق ہی ہے، الگ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں تمہاری موت آنے سے پہلے انفاق کر دو، تمہاری ضرورت سے زیادہ دے دو، موت آنے سے پہلے دے دو۔ جب موت آنے کے بعد جو ہے جب بولیں گے اللہ مجھے بھیج دے، تھوڑی دیر مدت کے لیے بھیج دے، میرے پاس جو بھی سو میں صدقہ کر دیتا، مطلب انفاق کر دیتا، میں دے کے آ جاتا، میں دے کے آتا بولے تو کہاں ملتا ٹائم ختم ہوگا۔ تو اس واسطے ہم یہ آیتوں میں ایک ایک آیت میں غور کرو، تفقہ کرو، بولے نا اللہ تعالیٰ، تفقہ کرو، غور و فکر کرو، تو اس کے نتیجہ کیا نکلیں گا، اپنے کو پوری دنیا میں کیا نتیجہ نکلا، اس کے فوائد کیا ہوتے، سب معلوم ہوتا ہے۔ اور میں نے کاروں میں ہوتا، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اور جب اس کی اجل آ گئی تو اللہ ہرگز کسی کو ڈھیل نہ دے گا، یعنی اس کو موت آنے کے بعد پھر اس کو پھر ڈھیل نہیں دیتا، پھر جا کے جو آ جا بول کے نہیں بولتا۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ اس سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔
तुम जो भी करते हो अल्लाह सब जानता, तो बाखबर है, उन्हें नहीं जानने वाला नहीं है। अगर मैं फ़र्ज़ करो इन्फाक कर रहा हूँ, मैं वो इन्फाक किस नीयत से कर रहा हूँ वो देखता हूँ। इन्फाक कर रहा हूँ भाई, मेरे ज़रूरत से ज़्यादा आ रहा हूँ, उसके पीछे क्या है वो जानता हूँ, मेरे दिल की हालत पहचानता हूँ। अरे मैं अपने नाम नमूद के लिए दे रहा हूँ या जो है अल्लाह के वास्ते दे रहा हूँ या लोगों को खुश करने के वास्ते दे रहा हूँ या कुछ भी एक दूसरा मकसद है, मगर वो नहीं वोट के वास्ते दे रहा हूँ या कुछ भी, वो कुछ नहीं, एक ही मकसद है, मैं अल्लाह के लिए दे दिया, ख़त्म। अब वो कौन है वो कुछ देखना नहीं है, वहाँ मुसलमान हिंदू का सवाल ही नहीं है, कहीं भी कुरान में नहीं लिखा तुम मुसलमान को दे बोल के, नहीं लिखा हुआ है कहीं भी, ज़रूरतमंद को दे देना। अब जितने भी लिस्ट बताए वो सब कहीं भी मुसलमान बोल के नहीं है, ज़रूर जो है उनको दे दो, ज़रूरतमंदों को दे दो। वाखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाह। अरे हाँ बस है।